ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں جانے دو نا، میں اکیلی تھوڑے ہی جا رہی ہوں، میرے ساتھ میری سہیلیاں اور پوری کلاس بھی ہوگی، اور صرف کلاس ہی نہیں بلکہ سبھی استاد بھی جا رہے ہیں، وہ ہم سب کے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے۔ فاطمہ اپنی اماں سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے کالج کے ساتھ ٹرپ پر جانے دیں، مگر اماں تھی کہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں، ایسے میں وہ اپنی جوان بیٹی کو یوں سیر سپاٹے کو نہیں بھیج سکتی، اسے پڑھا لکھا رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، تو وہ مزید پاؤں نہ پھیلائے۔ اور فاطمہ کی اماں کی بات کوئی اتنی غلط بھی نہیں تھی۔ آج کل کے زمانے کے حالات واقعی بہت خراب تھے، جہاں انسانوں کی کھال میں چھپے بھیڑیے لڑکیوں کی طاق میں ہوتے ہیں اور موقع ملتے ہی ان کو اپنی بربریت کا شکار بنا لیتے ہیں۔ اور اس کی اماں ایسی ہی کسی مصیبت سے ڈرتی تھیں کہ اسے اپنی بیٹی کی جان اور عزت دونوں ہی بہت پیاری تھی۔ ایک بار کہہ دیا نا تو بس کہہ دیا، نہیں جانا تو نہیں جانا، اب جا اور جا کر رات کا کھانا بنا، میں آج بہت تھک گئی ہوں۔ فاطمہ کی اماں نے کہا تو وہ بے بسی سے اماں کو دیکھتی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اماں کو منائے کہ اماں اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دیں اور کوئی اعتراض نہ کریں، لیکن ہر حربہ تو اس نے اپنا لیا تھا اور ہر حربے کو ہی اس کی ماں نے انکار کر کے ناکام کر دیا تھا۔ وہ ہر حال میں کالج کے ٹرپ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار کہیں باہر جا رہی تھی اور اس کا بہت دل تھا کہ وہ ضرور جائے، اور کچھ اس کی دوستوں نے بھی بہت اصرار کیا تھا اور اسے سبز باغ دکھائے تھے کہ وہاں جا کر یہ کریں گے وہ کریں گے اور بہت مزہ آئے گا، کہ دنیا میں ہی جنت کا مزہ پالوں گی۔ ان کی باتوں سے فاطمہ کا اتنا شوق بڑھ گیا تھا کہ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ بغیر اجازت کے ہی ٹرپ کے ساتھ چلی جائے۔ کھانا بنایا تو سب کھا پی کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ بھی بے دلی سے سو گئی، مگر سونے سے پہلے اور خوابوں میں بھی وہ نہ صرف اماں کو منانے کے طریقے سوچتی رہی تھی، بلکہ خوابوں میں ان جگہوں کی سیر کرتی رہی تھی جہاں ان کے کالج کی ٹرپ جانے والی تھی۔ اگلے دن وہ صبح ہی صبح اٹھی، ناشتہ کیا، تیار ہوئی اور وین میں بیٹھ کر کالج آ گئی، مگر وہ بے حد اداس تھی اور اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، اور اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر ہی اس کی سہیلیوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے گھر والے نہیں مانے۔ تم کسی طرح مناؤ نا ان کو، اس کی ایک سہیلی نے کہا، تو فاطمہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ بہت بہانے بنائے، ترلے منتیں کی، مگر اماں راضی ہی نہیں ہو رہی۔ فاطمہ نے بے حد بے بسی سے کہا، تو تم اپنے ابا کو منا لو، ابا مان جائیں گے تو اماں بالکل بھی منع نہیں کریں گی۔ اس کی ایک سہیلی نے مشورہ دیا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر بتایا کہ ابا مان چکے ہیں، مگر انہوں نے کہا ہے کہ جو تمہاری اماں کہیں گی وہی ہوگا، اور اماں مجھے جانے نہیں دینا چاہتی ہیں بلکہ مجھے بھیجنے سے انکار کر رہی ہیں۔ ایک راستہ ہے میرے پاس جس سے تمہاری اماں کا دل پسیج جائے گا اور وہ تمہیں ٹرپ کے ساتھ جانے سے نہیں روکیں گی، اس کی ایک سہیلی نے کہا تو فاطمہ سمیت باقی سب سہیلیاں بھی اسے دیکھنے لگیں، جس پر اس نے کہا کہ تم بھوک ہڑتال کر دو، کچھ کھاؤ پیو نا، جس سے تمہاری اماں کو تمہاری فکر ہوگی اور وہ ہر صورت میں مان جائیں گی کہ کوئی بھی اپنی اولاد کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی سہیلی نے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کہہ تو وہ صحیح رہی تھی، اماں اسے محبت بھی تو بہت کرتی تھی، وہ اسے ہرگز بھی بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی تھی، بلکہ خود وقت پر کھانا نکال کر دیا کرتی تھی، اور اگر ایسے میں وہ بھوک ہڑتال کر کے ناراضگی کا اظہار کرے گی تو یقیناً اس کی اماں راضی ہو جائیں گی۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، ویسے بھی ابھی 4 دن ہیں جانے میں، تو تم آرام سے بھوک ہڑتال کا ڈرامہ کر سکتی ہو۔ فاطمہ کی دوسری سہیلی نے کہا تو وہ سر ہلا گئی، مگر پھر بے چارگی سے کہا کہ میں اتنی دیر بھوکی نہیں رہ سکتی، اگر بھوک کی وجہ سے میں مر آ گئی تو ٹرپ پر کیسے جاؤں گی؟ اس کی روحانسی شکل دیکھ کر اور اس کی بات سمجھ کر اس کی چاروں سہیلیوں نے پہلے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتی کہا لگا کر ہنس پڑی، جس پر فاطمہ نے نہ سمجھی سے انہیں گھورا کہ وہ ہنس کیوں رہی ہیں، جس پر اس کی ایک سہیلی نے کہا کہ اف ظالم لڑکی، ایسے گھورو مت، ورنہ میں تو تمہاری نیلے سمندر جیسی آنکھوں کی گہرائی میں ہی ڈوب جاؤں گی، پھر مجھے باہر کون نکالے گا؟ اس کا اشارہ فاطمہ کی نیلی آنکھوں کی طرف تھا جو بے حد حسین اور دلکش تھی۔
تمہیں بھوکا نہیں رہنا، بس ناٹک کرنا ہے تاکہ تمہاری اماں تمہیں ٹرپ پر بھیجنے کے لیے مان جائیں۔ رہی کھانے پینے کی بات تو تم اپنی اماں سے چھپ چھپا کر کھاتی پیتی رہنا تاکہ مر مرا نہ جاؤ۔ اس کی سہیلیوں نے کہا تو وہ خوش ہوتی سر ہلا گئی کہ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ چھٹی کے بعد وہ وین پر بیٹھ کر گھر پہنچی تو اماں نے کھانا تیار کر دیا تھا، مگر فاطمہ نے کھانا نہ کھایا، اماں کے بار بار کہنے پر بھی نہ کھایا، اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ وہ تب تک کھانا نہیں کھائے گی جب تک اماں اسے ٹرپ پر بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہو جاتی۔ اب اسے وہ بھوک ہڑتال پر ہے، اور اگر وہ بھوک ہڑتال سے مر گئی تو اس کی موت کے ذمہ دار بھی اماں ہی ہوں گی۔ اس کی اماں نے اس کی بات سن کر اسے گھورا اور جتاتی نگاہوں سے اس کے ابا کو دیکھا، جو بے نیازی سے کندھے اچکا گئے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تم دونوں ماں بیٹی کا معاملہ ہے۔ اس دن فاطمہ نے اماں کے سامنے کھانا نہ کھایا، بلکہ جب اماں گھر سے باہر نکلیں تو کھانا کھایا تاکہ اماں کو اس کی چالاکی کی خبر نہ ہو۔ اگلے 2-3 دن تک وہ یہی کرتی رہی، اماں کے سامنے بھوکی پیاسی رہتی، اس کی اماں کہہ کہہ کر تھک جاتی، مگر وہ ان کے سامنے کھانا نہ کھاتی، بلکہ ایک ہی ڈیمانڈ کرتی کہ اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت دی جائے۔ 3 دن اس کی اماں بے حد پریشان رہی تھی، اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر فاطمہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آئی تھی، جس پر چوتھے دن بے بس ہو کر اور ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دی تھی کہ ان سے اپنی لاڈلی بیٹی کا بھوکا رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے اسے پیسے دے دیے تھے جو اس نے کالج میں جمع کروا کے اپنا نام بھی ٹرپ کے ساتھ جانے والے بچوں میں شامل کروا دیا تھا۔ اس کی سہیلیاں بھی بے حد خوش تھیں کہ اب فاطمہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ مقررہ دن اور وقت پر وہ گھر سے اپنی اماں کی ڈھیر ساری حفاظتی دعاؤں کے حصار میں نکلی تھی۔ اس کی اماں نے اسے لاکھوں ہدایات کی تھی کہ اسے کیسے رہنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ اپنی دوستوں کے ساتھ وہ وین میں سوار ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کے آس پاس ہی نشستیں سنبھالی تھی۔ پورا راستہ ہی وہ سب لوگ ہلا گلا کرتے گئے تھے، بیچ بیچ میں وہ لوگ کچھ نہ کچھ کھاتے بھی رہے تھے، جس سے سفر کا مزہ مزید دوبالا ہو گیا تھا۔ فاطمہ پہلی بار کہیں جا رہی تھی، تبھی اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اس سے پہلے اس نے گاؤں سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ 3 گھنٹوں میں وہ اپنے مطلوبہ سیاحی مقام پر پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہوٹل میں جا کر ریسٹ کیا تھا، فریش ہو کر کھانا وغیرہ کھایا تھا اور پھر کچھ دیر آرام کیا تھا۔ آرام کرنے کے بعد انہوں نے شام وہاں کے مقامی علاقوں کی سیر کی تھی۔ اپنی اماں کی ہدایت کے مطابق وہ اپنے اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ سب لوگ ہوٹل میں واپس آ گئے تھے اور اب ان کا ارادہ اگلے دن سیر کرنے کا تھا۔ وہ خوشی خوشی سو گئی تھی اور پھر اگلے دن اپنی دوست کے جگانے پر جاگی تھی۔ فریش ہو کر باہر جا کر اس نے سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا اور پھر وہ لوگ جنگل کی طرف نکل گئے، کیونکہ وہ لوگ آج جنگل کی سیر کرنے والے تھے۔ جنگل کی سیر کرتے کرتے وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ یہ جنگل بے حد بڑا، گھنا اور خوبصورت تھا، جس کی خوبصورتی ان سب کو مبہوت کر رہی تھی، اور وہ لوگ جنگل کی سیر کرتے نہ تھک رہے تھے۔ فاطمہ بھی اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں پھیلائے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ گلاب کے جنگلی بڑے بڑے پھولوں پر پڑی، وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور ان کو چھو کر دیکھنے لگی، جن کی مہک ہر طرف پھیلی ہر چیز کو مہکا رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں سے آگے عجیب سی مگر بے حد خوبصورت جامنی رنگ کے پھول تھے۔ وہ مزید آگے بڑھ کر ان پھولوں کو دیکھنے لگی، مگر آگے اور پھول تھے، اور یوں کرتے کرتے وہ کافی آگے نکل آئی۔ اس نے پھول توڑے نہیں تھے، کیونکہ اسے پھولوں کی ناقدری کرنا پسند نہیں تھا۔ اب وہ جہاں کھڑی تھی وہاں کالے رنگ کے گلاب کے پھول تھے، جنہیں اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی مبہوت رہ گئی تھی۔ نازیہ، یہ دیکھو کتنے خوبصورت پھول ہیں۔ اس نے اپنی دوست نازیہ کو آواز دی تھی، مگر نازیہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا، جہاں اس کے مطابق نازیہ کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں نازیہ تو کیا، اس کی کلاس کی کوئی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ٹیچر وہاں موجود تھی، اور یہ وہ جگہ بھی نہیں جہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی پھول دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ پھولوں کو دیکھتی دیکھتی کافی آگے آ گئی تھی کہ یہاں صرف وہ اکیلی ہی تھی۔ خود کو اکیلا پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا اور خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ بڑے بڑے اور گھنے درختوں کے بیچ وہ اکیلی ہی تھی اور وہاں کوئی اور زی رو نہیں تھا۔ نازیہ،
اس نے دبے دبے انداز میں اپنی دوست کو پکارا، جیسے وہ ابھی کہیں سے نکل آئے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی پکار پر بھی اس کی دوست نہ آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ان سے بچھڑ گئی ہے۔ وہ تیزی سے اسی سمت کو بھاگنے لگی جدھر سے وہ ادھر آئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں پہنچ پائی جہاں سب موجود تھے۔ اس گھنے ویران جنگل میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ یہ خیال ہی اس کی جان نکالنے کو کافی تھا کہ وہ یہاں اکیلی رہ گئی ہے اور باقی سب اسے یہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، بنا اس کی پرواہ کیے۔ وہ تیزی سے اسی راستے پر چلنے لگی جس سے وہ باقی سب کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ مگر یہ کیا، کچھ آگے چلنے کے بعد جہاں وہ آئی تھی وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے 4 راستے تھے جو مختلف سمتوں میں نکل رہے تھے، اور ان کے آس پاس بڑے بڑے لمبے درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس راستے سے یہاں تک آئی تھی اور اب کون سا راستہ جنگل سے باہر کو جاتا ہے۔ وہ خوف سے رونے لگی، مگر پھر خود کو سنبھال کر اندازے کے مطابق ایک راستے پر چلنے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو جنگل اسے بے حد خوبصورت اور پرکشش لگ رہا تھا، اب وہی جنگل اسے اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ جنگل اسے نگل جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، نہ ہی اس کی لاش ملے گی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ جنگل سے باہر نہیں آ پائی تھی، اور جس راستے پر وہ چل رہی تھی وہ راستہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بھوک کا احساس ہوا تو مزید پچھتاوا ہوا۔ اس نے اپنا بیگ اپنی سہیلی نادیہ کو پکڑا دیا تھا، جس میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا، اور اب اسے اس جنگل میں خوف سے بھٹکنے کے علاوہ بھوکا بھی رہنا تھا۔ جلد ہی شام ہو گئی تھی اور رات کے سائے ہر طرف پھیلنے لگے تھے۔ رات کا اندھیرا اتنی تیزی سے پھیلا تھا کہ فاطمہ کو لگ رہا تھا جیسے یہی اندھیرا اتنی ہی تیزی سے اسے بھی موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ اسے اب رہ رہ کر اپنی اماں کی یاد آ رہی تھی۔ رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی اماں کی بات کیوں نہیں مانی۔ اس کی اماں نے کہا تھا کہ ٹرپ کے ساتھ مت جاؤ، تو وہ رک کیوں نہیں گئی؟ کیوں ضد پر اڑی رہی؟ اور کیوں اماں کی ہدایتوں پر صحیح عمل نہ کیا؟ یہی اگر وہ اماں کی بات مان جاتی تو فرما برداری کا مظاہرہ کرتی تو وہ یہاں نہ آتی، نہ ہی یہاں آ کر یوں بھٹک رہی ہوتی۔ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا پچھتاوے میں گھرتی جا رہی تھی، اور اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اماں کی نافرمانی کی اسے سزا ملی ہے۔ رات کے سائے وحشت ناک سناٹے میں اب جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، جس سے اسے مزید خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اسے اگر اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا تھا تو مسلسل راستہ ڈھونڈنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ ایک بار پھر اس جنگل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی اس جنگل کے اندر ہی بھٹکنے لگی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک مکان پر پڑی۔ ہرے بھرے سبزے اور بیلوں سے ڈھکا وہ کوئی پرانا سا گھر تھا، جس کے باہر لوہے کی 4 دیواری اور چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس 4 دیواری کے آگے مکان کے چاروں طرف چھوٹا سا احاطہ موجود تھا، جس کے وسط میں وہ مکان تھا۔ اسے اس اندھیرے میں امید کی ایک کرن دکھائی دی تو وہ تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھی۔ مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ ایک محفوظ جگہ پر رات گزار سکتی ہے، جس کے بعد وہ جنگلی جانوروں کی خوراک تو یقیناً نہیں بنے گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چھوٹا سا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی تھی۔ گھر کے اندرونی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر خوف سے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا، جو چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ مگر اگلے ہی پل اس کی چیخیں پورے جنگل میں گونج اٹھیں، کیونکہ دروازہ کھلتے ہی چمگادڑوں کا ایک غول بری طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تھا۔ اگر اس نے تیزی سے منہ پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو کوئی بعید نہ تھا کہ وہ چمگادڑیں اس کے منہ پر چپک جاتی۔ وہ خوف سے تیزی سے چہرہ چھپائے نیچے بیٹھ گئی تھی، جس پر وہ ساری چمگادڑیں چوں چوں کرتی اس کے سر پر سے گزر کر باہر نکل گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی پہلے والا خوفناک سناٹا ہر طرف چھایا تو فاطمہ لرزتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ مکان پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کہ کوئی لائٹ تک نہیں جل رہی تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی کہ تبھی اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھی ماچس پر پڑی۔ اس نے ماچس جلائی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جس پر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو نگاہ گلدانوں کی طرح کی مشلوں پر پڑی جو جگہ جگہ کھڑی تھی، ویسے جیسے قدیم زمانے کے بادشاہوں کے محلوں میں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے ایک ایک کر کے 5-6 مشلیں جلائیں
تو پورا گھر زرد روشنی میں نہا گیا، جس پر اس نے گھر کا جائزہ لیا جو خالی تھا، بالکل خالی۔ وہاں مشعلوں اور ایک ٹیبل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سامنے کی جانب 2 کمرے تھے، ایک باتھ روم اور ایک کچن تھا۔ اس نے حیرت سے اس عجیب اور پراسرار مکان کا جائزہ لیا جو نہ جانے کس کا تھا، مگر اسے اس مکان سے ایک عجیب سی پراسراریت جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جس پر وہ کچھ خوفزدہ بھی تھی۔ وہ اتنا تھک گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں نیند کے ڈورے تیرنے لگے تھے۔ وہ سامنے والے کمرے کی طرف بڑھی اور وہ بھی خالی تھا۔ وہاں ایک گدے کے سوا کچھ نہ تھا۔ فاطمہ نے اسے ہی غنیمت سمجھا اور اس پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سکون سے سوئی رہی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اسے خوف محسوس نہ ہوا تھا، نہ ہی اس بات کا احساس کہ وہ کسی ویرانے جنگل میں بھٹک رہی ہے اور اس پراسرار سے مکان میں آ گئی ہے جو کس کا ہے وہ نہیں جانتی۔ وہ گہری نیند میں گم خواب ایک خرگوش کے مزے لے رہی تھی، جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بری طرح گھور رہا ہے۔ وہ نیند میں ہی بے چین ہوتی کروٹ بدلنے لگی، مگر یہ احساس کم نہیں ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اسی بے چینی میں اس نے تیزی سے آنکھیں کھولی، مگر آنکھیں کھولتے ہی پورے مکان میں اس کی چیخیں گونج اٹھیں اور پھر گونجتی ہی چلی گئی، کیونکہ اس کے گدے کے ارد گرد ہر طرف عجیب عجیب شکلوں والے لوگ کھڑے تھے، مگر خوف تو اسے ان کے سینگ اور لمبے لمبے دانت دیکھ کر محسوس ہوا تھا۔ تبھی وہ کوہنیوں کے بل اٹھ کر تیزی سے پیچھے کو کھسکتی چلی گئی اور منہ گھٹنوں میں چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے وہ اکیلی ہے۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو یہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہاں اس کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پورے کمرے کو ٹٹولنے لگی، مگر وہاں سچ میں کوئی نہیں تھا۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے وہ سچ میں یہاں موجود ہوں، مگر پھر اس نے سب کو اپنا وہم قرار دے کر ذہن کو جھٹک دیا کہ اگر وہ سب سچ میں یہاں ہوتے تو اسے دوبارہ بھی نظر آتے، مگر وہ اسے پھر سے نظر نہیں آئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کا وہم یا پھر خواب ہی تھے۔ تبھی وہ کچھ مطمئن اور پرسکون ہو کر باہر نکلی تاکہ یہاں سے جا سکے اور اس جنگل سے باہر نکلنے کی راہ تلاش کر سکے، کیونکہ اسے بھوک کی وجہ سے پیٹ میں بے تحاشا درد ہونے لگا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ صبح ہو گئی ہوگی، مگر جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ باہر ابھی بھی رات کا سماں تھا اور رات کے وقت باہر نکل کر وہ جنگلی جانوروں کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تبھی باہر نکلنے سے پرہیز کیا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو اس نے دیکھا تھا کہ کچن میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ تبھی بھوک سے بے حال ہو کر وہ پیٹ درد کی وجہ سے رونے لگی۔ پھر سوچا کہ پانی پی کر بھوک مٹا لیتی ہوں، اور یہی سوچ کر وہ کچن میں چلی آئی، مگر یہاں آ کر وہ حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو گئی، کیونکہ کچن کے کاؤنٹر مختلف طرح کے اشتہا انگیز کھانے سے سجے ہوئے تھے۔ چکن کڑاہی، نان، بریانی، گوشت، کولڈ ڈرنکس اور بھی نہ جانے کیا کچھ تھا۔ کئی تو ایسے کھانے تھے جن کا اسے صرف نام سنا تھا، مگر مہنگے ہونے کی وجہ سے وہ کھا نہیں پائی تھی۔ لیکن اب ان کو یہاں دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں ملنے لگی تھی کہ کہیں یہ بھی کوئی خواب تو نہیں، مگر آنکھیں بند کر کے کھولنے کے بعد وہ وہی منظر سامنے رہا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور ہر چیز کھانے لگی۔ اتنے مزیدار کھانے کو دیکھ کر اس کی بھوک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ تبھی وہ ہر چیز سے بھرپور انصاف کر رہی تھی، مگر یہ ضرور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب آیا کہاں سے؟ کل تک تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، پھر آج کیسے؟ یہی سوچتے ہوئے وہ کھانا کھا کر خود کو سیر کرتے ہوئے پلٹی تو ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ وہ لاؤنج جو کچھ دیر پہلے خالی تھا اب اس میں صوفے، ٹیبل، LED فانوس، ایکویریم اور ہر چیز موجود تھی جو لاؤنج کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے لاؤنج میں رکھی جاتی ہے۔ وہ تیزی سے ہر چیز کو چھو کر سب کی موجودگی کی یقین دہانی کرنے لگی تو احساس ہوا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اور سچ میں موجود تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی خوف سے پیچھے کو کھسکی۔ یہ مکان اسے پراسرار تو لگا تھا، مگر اس کے اسرار اب فاطمہ پر ظاہر ہونے شروع ہوئے تھے کہ ہر چیز اس پر عیاں ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جادوئی دنیا میں آ گئی ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف اور وحشت ہلکولے لے رہی تھی۔ اس نے آس بھری نگاہوں سے ایک بار پھر کھڑکی کی جانب دیکھا، مگر باہر اب بھی رات کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ دن کا اجالا پھیلنا ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ دن چڑھنا تو دور کی بات تھی۔ نہ جانے یہ رات اتنی لمبی کیوں ہو گئی تھی۔ وہ لاؤنج سے بھاگی اور کمرے میں آ گئی، مگر کمرے میں آتے ہی اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا
کمرے میں بھی پورا فرنیچر موجود تھا، جس میں بیڈ، صوفے، ٹیبل، الماری اور ڈریسنگ ٹیبل شامل تھا۔ اس نے تیزی سے الماری کھول کر دیکھی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ الماری کے اندر بے حد قیمتی لباس، جوتے، پرس اور نہ جانے کیا کچھ رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی جو سچ میں وہاں موجود تھی، اور ہر چیز اتنی خوبصورت اور قیمتی تھی کہ فاطمہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے تیزی سے ایک جوڑا نکالا اور پھر باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر آئی تو بے حد خوبصورت سے لال رنگ کے گھیرے دار اور کھلے فراک میں ملبوس تھی۔ اس نے لباس کے ہم رنگ جوتا پہنا اور پھر آئینے میں گھوم گھوم کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، اور اس لباس نے اس کے حسن کو مزید چار لگا دیے تھے۔ اچانک وہ گھومتے گھومتے رکی۔ اسے ایسا لگا جیسے آئینے میں اس نے اپنے عکس کے ساتھ کسی اور کا عکس بھی دیکھا ہے۔ وہ ایک دم رکی اور پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس آئینے کی طرف پلٹی اور آہستہ سے گول گول گھومی تو ایک بار پھر اسے کسی کا عکس نظر آیا۔ وہ جہاں تھی وہیں تھم کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئینے میں نظر آتے اس عکس کو دیکھنے لگی، جو صرف ایک کا نہیں بلکہ ایک سے زیادہ جنات کا تھا، اور اب کی بار وہ غائب نہیں ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے پلٹی تو وہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور یہ وہی تھے جن کو اس نے جاگ کر اپنے ارد گرد کھڑے دیکھا تھا۔ وہ چیختی اس سے پہلے وہ سب کے سب جنات اس کے سامنے جھک گئے اور کورنش بجا لانے لگے جیسے وہ ملکہ ہو۔ آداب عرض ہے ملکہ عالیہ، آپ تیار ہیں تو چلیں؟ ان میں سے ایک نے نظریں اور سر جھکا کر بے حد ادب سے پوچھا تو اس کی چیخ حلق میں ہی دب گئی، اور وہ بے یقینی اور حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ ملکہ تو نہیں تھی، پھر وہ کیوں اسے ملکہ کہہ رہے تھے؟ اس نے تیزی سے ان کی تردید کرنی چاہی اور کہا کہ میں ملکہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کر پاتی، اچانک ایک جن زادے نے کہا کہ جی ملکہ عالیہ، آپ ہی کا تو انتظار کیا جا رہا ہے، چلیے۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ اس کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو گئے تو وہ سہمی سہمی سی ان کے درمیان میں چلنے لگی۔ وہ لوگ اسے باہر لے کر آئے تو ایک بار پھر فاطمہ کی نیلی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ پراسرار مکان جہاں وہ موجود تھی ایک بڑے سے محل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لاؤنج کی جگہ وسیع و عریض بے حد خوبصورت ہال بن چکا تھا، جہاں بے شمار جنات ادھر ادھر ٹہلتے پھر رہے تھے، جنہیں کے خوفناک چہرے اور دراز قامت کو دیکھ کر فاطمہ کو بے حد خوف کا احساس ہوا۔ وہ سہمی سہمی سے ان کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب خیالات آ رہے تھے، جیسے یہ سب ابھی اس پر حملہ آور ہوں گے اور اسے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ یہ خوف ہی کا اثر تھا کہ وہ بے ساختہ کانپنے لگی۔ اچانک وہ سب جن زادے رک گئے تو اسے بھی رکنا پڑا، مگر حیرت سے سر تب اٹھایا جب اپنے سامنے ایک ہاتھ دیکھا، ایک جن زادے کا سخت، مضبوط اور کھردرا ہاتھ۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت سا شہزادہ کھڑا تھا، جو خوبصورت شاہی لباس میں ملبوس انسانی روپ میں تھا، جو اتنا حسین تھا کہ 17 سالہ نیلی آنکھوں والی فاطمہ اسے یک ٹک دیکھے گئی، جس پر وہ شہزادہ زیر لب مسکرایا اور خود ہی جھک کر فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے لے کر شاہی دربار میں چلا آیا۔ باقی سب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلے آئے، مگر ایک جگہ اکٹھے ہو کر رک گئے، جبکہ وہ شہزادہ فاطمہ کو لے کر شاہی تخت کی طرف بڑھا، جہاں شہزادے کا باپ یعنی جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادے نے بادشاہ کے سامنے رک کر فاطمہ کو کوئی اشارہ کیا، مگر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی۔ مگر تبھی شہزادے نے خود ہی اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس کا سر بادشاہ کے سامنے جھکا دیا، جس پر بادشاہ نے اپنا ایک ایک ہاتھ ان دونوں کے سروں پر رکھا۔ مگر جیسے ہی بادشاہ کا ہاتھ فاطمہ کے سر پر پڑا، فاطمہ کو اپنا سر کچلتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بادشاہ کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ فاطمہ اس کا ہاتھ کا بوجھ نہیں سہر پا رہی تھی۔ اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے، جبکہ درد کی ایک شدید لہر اس کے سر میں اٹھی۔ اس نے تیزی سے پیچھے ہونا چاہا، مگر بادشاہ کے بھاری بھرکم ہاتھ نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی، جس کی وجہ سے تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد خود ہی بادشاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو فاطمہ کا سر چکرانے لگا، مگر شہزادے نے اسے شاہی کرسی پر بٹھا دیا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور باقی جنات کی طرف متوجہ ہوا جن سے بادشاہ کچھ کہہ رہا تھا۔ فاطمہ پہلے تو سمجھ نہ پائی، مگر جب حواس بحال ہونے لگے تو اس نے باقی جنات کی طرف دیکھا، جو شاہی دربار میں سر جھکائے بہت غور سے بادشاہ کی بات سن رہے تھے۔ اس نے خود بھی دھیان دیا تو بادشاہ کو یہ کہتے پایا کہ کل رات بہت بڑا جشن ہوگا
اس کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں، اور سب جنات کو دعوت عام ہوگی۔ فاطمہ نے رخ موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے شہزادے کو دیکھا۔ شاید یہی بادشاہ کا بیٹا تھا جس کی شادی کی وہ بات کر رہا تھا، مگر شادی ہو کس سے رہی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں فوراً گونجا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ زلزلے کی زد میں آ گئی جب اس نے بادشاہ کو یہ کہتے سنا کہ شہزادے کی شادی فاطمہ سے ہوگی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بادشاہ کو دیکھا، جس نے اعلان کرنے کے بعد دربار برخاست کر دیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ خود بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی شاکڈ اور خوفزدہ ہو گئی تھی کہ نہ انکار نہ کر پائی اور نہ ہی کچھ کہہ پائی، اور تبھی اس نے شہزادے کو دیکھا جو اسے کلائی سے تھام کر دربار سے نکل کر اندر کسی خوابگاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ فاطمہ کا دل خوف سے دھڑک دھڑک کر پھٹنے کو تھا۔ وہ شہزادہ اسے کھینچتا ہوا تیزی سے ایک خوبصورت سی خوابگاہ میں لے آیا تھا جو اسی پراسرار سے مکان میں تھی۔ وہ تو ابھی اسی حیرت سے نہ نکلی تھی کہ وہ پراسرار مکان اتنے عالی شان محل میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ اوپر سے یہ سب کچھ مزید اسے حیرت کے سمندر میں ڈبو گیا تھا۔ شہزادے نے اسے کمرے میں لا کر بستر پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ جانتی ہو کتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، ایک ایک پل گن گن کر گزارا ہے میں نے کہ کب تم آؤ گی، کب ہماری شادی ہوگی، اور کب تمہیں میں قریب سے محسوس کر پاؤں گا۔ شہزادے نے اتنا کہتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، جس پر شہزادے نے اسے بے حد حیرت سے دیکھا۔ فاطمہ جی جان سے لرز رہی تھی۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی بلکہ اسے کوئی اور لڑکی سمجھ رہے تھے۔ وہ نہیں تھی جس سے شہزادے کی شادی ہونے والی تھی، مگر وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ یہ بات شہزادے کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم تو بہت نڈر اور بہادر ہو۔ تمہاری بہادری کے بہت قصے سنے ہیں میں نے، پھر یہ ڈرنا کیوں؟ اوہو، شاید مجھ سے جھجک رہی ہو، لیکن مجھ سے کیوں جھجک رہی ہو؟ مانا کہ 25 سال بعد آج پہلی بار مل رہے ہیں، لیکن شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے تو مت جھجکو۔ شہزادے نے خود ہی سوال کرتے خود ہی جواب دیا تو وہ اس کی آخری بات پر ہمنک ہوئی۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ کہاں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی شادی ہونے والی ہے، اور کہاں وہ خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا۔ شوہر؟ فاطمہ نے ہکلا کر پوچھا تو شہزادے نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی کم عقلی اور حیرت پر اسے غصہ آ رہا ہو۔ ہاں، نکاح تو ہو چکا ہے ہمارا، بس شادی کی تقریب ہی تو رکھنی ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہیں کیا یاد نہیں کہ ہمارا نکاح ہمارے بچپن میں ہو گیا تھا، جس کے بعد تم اپنے قبیلے کے ساتھ کہیں اور چلی گئی تھی اور اب واپس آئی ہو کیونکہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں اور تم اکیلی اپنے قبیلے کو سنبھال نہیں پائی، اور اب شادی کے بعد میں اور تم ہی جا کر تمہارے قبیلے کو سنبھالیں گے۔ شہزادے نے مسکراتے لہجے میں بتایا تو دم بخود ہو کر سنتی فاطمہ سانس روک گئی۔ میں یہاں کیسے؟ فاطمہ نے کچھ کہنا چاہا مگر شہزادے نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ یہاں کیسے آئی کا کیا مطلب؟ ہم تو تمہیں پہچانتے ہی نہیں تھے، مگر ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، اسی لیے تو تم بآسانی ہم تک پہنچ گئی۔ مگر ایک بات کی حیرت ہے مجھے کہ تم بالکل انسانوں کی طرح لگتی ہو اور اتنی بہادر بھی نہیں ہو، جبکہ میں نے تو تمہاری بہادری کے بہت قصے سنے ہیں۔ شہزادے نے حیرت کا مظاہرہ کیا، جس پر اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر اسے اپنی بیوی سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں والی بیوی نہ جانے کہاں ہوگی۔ میں تمہاری بیوی؟ فاطمہ نے ایک بار پھر اسے بتانا چاہا کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، مگر تبھی شہزادے نے کہا کہ اور تم دور کیوں بیٹھی ہو، ادھر میرے پاس آؤ نا۔ اتنا کہہ کر شہزادے نے اسے گلے سے لگانا چاہا، جس پر فاطمہ کی آنکھیں پھیلیں، مگر وہ اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ بری طرح چیختا ہوا اسے الگ ہوا اور اچھل کر پیچھے جا گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ فاطمہ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر تیزی سے پیچھے کو کھسکی اور خوفزدہ ہو کر شہزادے کو دیکھنے لگی، جس کا جسم اب ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، مگر چہرے کی رنگت بے حد سرخ ہو چکی تھی، ایسے جیسے خون چھلک رہا ہو۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر فاطمہ کو بازو سے دبوچا اور اس کو پکڑ کر اپنے سامنے کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ بتاؤ ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں۔ شہزادے نے دھاڑ کر پوچھا تو فاطمہ کو اپنا بازو جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا بازو اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ میں فاطمہ ہوں، فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا۔
کیونکہ تکلیف سے اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ کون فاطمہ؟ اور ہمارے مکان میں کیسے آئی تم؟ تمہاری نیلی آنکھیں کیوں ہیں؟ اس کے سبھی سوالوں میں سے آخری سوال پر اس نے روتے ہوئے تعجب سے اسے دیکھا۔ میری آنکھیں پیدائشی نیلی ہیں اور میں فاطمہ ہوں، ایک آدم زادی۔ میں جنگل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے آئی تھی، مگر پھر بھٹک گئی تو مجھے یہ مکان نظر آیا۔ رات ہو گئی تھی، تبھی میں ڈر کر اس پراسرار مکان میں داخل ہو گئی، مگر جنات مجھے نہ جانے کیا سمجھ کر عزت و تکریم کے ساتھ یہاں لے آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جنات کا مکان ہے، ورنہ کبھی یہاں داخل نہیں ہوتی۔ اور میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک آدم زادی ہوں اور میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے واپس جانے دو، فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا تو شہزادے نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ میری منکوہا ایک جن زادی ہے جسے میں چہرے سے نہیں بلکہ اس کی نیلی آنکھوں سے پہچانتا ہوں، اور وہ یہاں آنے والی تھی، لیکن اس کی جگہ تم آ گئی۔ کیسے؟ اور وہ کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ سچ بتاؤ، کہیں تم اس کے دشمنوں میں سے تو نہیں؟ بتاؤ کہاں چھپایا ہے اسے؟ شہزادے نے غصے سے بھڑک کر پوچھا تو وہ مزید سہمی اور نفی میں سر ہلانے لگی اور کہا کہ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہے کہ وہ جان پوچھ کر اس پراسرار مکان میں نہیں آئی، بلکہ وہ تو کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کے رونے پر شہزادے نے غصے سے اسے گھورا اور کہا کہ دعا کرو کہ وہ مل جائے، اگر وہ نہ ملی تو تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا میں۔ اتنا کہہ کر شہزادہ فوراً سے وہاں سے غائب ہو گیا، مگر وہ اکیلا وہاں سے غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ فاطمہ بھی اس کے ساتھ ہی اس کی کمرے سے غائب ہوئی تھی، اور اب وہ لوگ جنات کے اس پراسرار مکان کی بجائے جنگل میں موجود تھے۔ ڈھونڈو اسے اور کوشش کرنا کامیاب ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لینے سے گریز نہیں کروں گا۔ اور ہاں، بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ میں تمہاری خوشبو سے پتہ چلا لوں گا کہ تم اس وقت کہاں ہو، اور پھر بھاگنے کی کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ شہزادے نے کہا تو وہ بے بسی سے سر ہلا گئی، جس کے بعد اگلے ہی پل شہزادہ وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ اب فاطمہ گھنے اور اندھیرے جنگل میں تنہا رہ گئی۔ وہ خوف سے بری طرح کانپتی ہوئی آگے بڑھ کر اس جن زادی کو تلاش کرنے لگی جس کی آنکھیں فاطمہ کی طرح ہی نیلی تھیں، اور وہ شہزادے کی منکوہا تھی۔ خشک پتے اس کے پیروں کے نیچے آ کر چرمرا رہے تھے، جن سے ایک عجیب سا شور جنگل کے سناٹے میں پیدا ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی، مگر اس جن زادی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ اسے ڈھونڈنے کے بعد وہ ایک جگہ پر تھک کر بیٹھ گئی تھی کہ اب اس میں مزید چلنے اور خود کو تھکانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جن زادی اسے کہیں نہیں ملی تھی، جس پر اس کے خوف میں اضافہ ہوا تھا کہ اب وہ شہزادہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے شہزادے کی دھمکی اچھی طرح یاد تھی کہ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی تو وہ اسے پکڑ لے گا اور پھر مزید سخت سزا دے گا۔ تمہیں میری بیوی کو ڈھونڈنا ہے، جس کی جگہ تم میرے محل میں پہنچ گئی۔ یہاں بیٹھ کر آرام نہیں کرنا۔ شہزادے کی سرد غسیلی آواز اس کے پاس گونجی تو وہ خوف سے اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شہزادہ غصے سے اسے گھورتا ہوا غائب ہو چکا تھا، جس پر اس نے پھر سے اپنے خوف کو پرے دھکیلتے ہوئے شہزادے کی نیلی آنکھوں والی منکوہا کو ڈھونڈنے لگی۔ اسے مزید 10 منٹ گزرے تھے جب اچانک اس سے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اس کی چیخ پورے جنگل میں گونج اٹھی، کیونکہ اس کے سامنے اس کی ہم شکل کھڑی تھی، بالکل اسی کی شکل کی اور بالکل اسی کے جیسی نیلی آنکھوں والی۔ وہ خوف سے تیزی سے پیچھے کو کھسکی تو اس کی ہم شکل اس کے قریب آئی اور غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ فاطمہ نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم بالکل میری جیسی ہو۔ پہلے میں نے پوچھا ہے تو تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس ہم شکل نے فاطمہ کو گھور کر پوچھا تو فاطمہ نے کہا کہ میں فاطمہ ہوں، جس پر اس ہم شکل نے کہا کہ میں بھی فاطمہ ہوں، جس پر فاطمہ کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن جان تو تب نکلی جب اس ہم شکل نے کہا، لیکن میں تمہاری طرح آدم زادی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ خوف سے فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اس نے اپنی ہم شکل سے پوچھا کہ تم شہزادے کی منکوہا ہو نا؟ فاطمہ کا اتنا پوچھنا ہی تھا کہ اس ہم شکل نے تیزی سے اسے گلے سے دبوچا اور اس کا گلا دبا کر کہنے لگی کہ اب تم یقیناً اس شکل کا فائدہ اٹھا کر میری جگہ پر جانا چاہو گی، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہم شکل فاطمہ کی گردن پر دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ فاطمہ کو جان سے مار دیتی،
مگر تبھی شہزادے نے آ کر اسے فاطمہ سے دور جھٹک کر فاطمہ کو بچایا، اور اسے پہلے کہ وہ ہم شکل جنزادی شہزادے کو کچھ کہتی کہ شہزادے نے تیزی سے اسے قابو میں کرتے سب کچھ اسے بتا دیا، جس پر وہ بے حد شانت ہو گئی۔ شہزادے نے فاطمہ کو تسلی دی اور پھر اگلے ہی پل اسے اپنی سابقہ رویے کی معافی مانگ کر اسے چٹکی بجا کر اس کے ہوٹل پہنچا دیا، جہاں پر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ مگر یہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہاں ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ اس کی سبھی کلاس میٹس ابھی ہی جنگل کی سیر کر کے واپس آئی تھی، اور اسے دیکھ کر سب نے یہی کہا تھا کہ وہ جنگل سے واپس کب اور اتنی جلدی کیوں آ گئی، جس پر وہ جواباً چپ ہی رہی کہ وہ کیا بتاتی کہ وہ جنگل میں موجود جنات کے پراسرار مکان سے ہو کر اور جنات کی دنیا سے خطرات کا سامنا کر کے واپس آئی ہے۔ وہ بتاتی بھی تو کوئی یقین نہ کرتا۔ تبھی اس نے اس واقعے کو دل میں ہی دبا لیا اور کبھی کسی کو نہ بتایا کہ بتانے کا فائدہ بھی نہیں تھا، کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی یقین نہ کرتا، اور دوسری بات یہ کہ سب ڈر جاتے۔ تبھی اس نے یہ واقعہ چھپا لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔